السلام علیکم، میں ہوں علینا الیاس اور پروگرام کا نام ہے بریک فاسٹ ود سجاد میر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک میں ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں. آج تو ہماری اس ہفتے کا آخری دن ہوا کرتا ہے. ہاں جی بالکل، ویکینڈ ہے ہمارا. ویکینڈ. تو اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ناظرین، جس کا نام ہے ہیڈ لائنز. جی میر صاحب، کون کون سی ٹاپ سٹوریز ہیں؟ ایک دو یا تین خبریں ایسی ہیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور خاص ایک مفہوم کے میں کہہ سکتا ہوں کہ حوالے سے پاکستان کی صورتحال کو بڑا خوبصورت تبصرہ ہے. ہمارے چیف یورپ کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں. جرمنی میں ٹی وی نے انٹرویو لیا، فوج کے جو ترجمان ہیں ہمارے آئی ایس پی آر کے سربراہ باجوہ صاحب، لیفٹیننٹ جنرل باجوہ صاحب، ان کا انٹرویو لیا. جی اور انہوں نے اس طرح، یعنی پاکستان میں وہ انٹرویو دیا کرتے ہیں لیکن اس بات پہ زیادہ زور نہیں دیا کرتے. وہ نہ ان سے پوچھا جاتا ہے. تو جرمن لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ سنا ہے تمہارے یہاں فوج میں سویلین میں بڑا اختلاف ہے اور فوج کوئی جمہوریت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، کچھ اس طرح کی بات کہی ہوگی. انہوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہماری فوج جمہوریت کی حامی ہے اور سول اور فوجی قیادت میں کوئی فاصلے نہیں ہے. اکثر معاملہ پہ ہم مشاورت کرتے ہیں. گڈ. اچھا، یہ بات تو ظاہر ہے کہ فوج سے پوچھیں یا سول سے پوچھیں یہی کہیں گے، لیکن پچھلے ایک آدھ سال 6-7 مہینے سے اس طرح کا بیانیہ جو تھا، نیریٹو جو تھا، وہ کم نظر آتا تھا، اسپیشلی فوج کے ترجمان کی طرف سے. اور میں اس کا شاکی بھی تھا کہ میرے خیال میں اس طرح کا جو تاثر دینا ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ سیاستدان اسے یہ مطلب دے رہے ہوں کہ ان کی فوج کی مدد سے اقتدار میں آ سکتے ہیں، یا فوج خود تو نہیں آئے گی، کسی کو آگے کر دے گی، لیکن اس کا اوورآل اصل ڈیموکریٹک پروسیس پہ اچھا نہیں پڑتا. بدقسمتی سے جب اس طرح کی بات کہی جاتی ہے تو اس کا تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ شاید ہم نواز شریف کی یا موجودہ حکومت کی حمایت کر رہے ہیں. اور حکومت کی حمایت کرنے والے کبھی کوئی مطلب ان کو اس طرح پذیرائی نہیں ملتی کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ بکے ہوئے لوگ ہیں. تو بڑے محتاط طریقے سے لیکن بڑے ڈٹ کر ایک لوگ جو تھے وہ بات سمجھاتے تھے کہ اس طرح کا نیریٹو جو ہے وہ شاید ٹھیک نہیں ہے. فوج کا یہ نیریٹو شاید اس لیے بھی تھا کہ وہ اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کرنا چاہتی تھی سیاسی معاملات میں، لیکن جب وہ نیوٹرل ثابت کرتی تھی تو ایک طبقہ جو تھا اس کا یہ مفہوم جو تھا پیدا کر دیتا تھا کہ دیکھو وہ آ رہے ہیں، امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے. تو یہ ساری صورتحال پہ یہ بیان خاصا ایک خوبصورت بیان ہے. ساتھ ہی جڑے ہوئے 2-3 بیان اور آ گئے ہیں کہ ایک تو رحیل شریف صاحب نے 2 بار فون کیا یورپ سے اور نواز شریف صاحب کی مزاج طبیعت پوچھی. یعنی لوگ کہیں گے جب جرمن گئے تھے تو ذرا لندن ہو آتے. بھئی یہ کام سویلین کر سکتے ہیں، فوجی ڈسپلن میں یہ کام نہیں ہوا کرتا کہ آپ مزاج پرسی کے لیے دوسرے ملک چلے جائیں یا کچھ کر کے آ جائیں. ان 2 بار کیا ملٹری تاشرین جا کے انہوں پھولوں کا وہ بوکے پیش کیا، گلدستہ کہہ لیجیے کچھ کہہ لیجیے. اور ادھر یہ ہے کہ مریم نواز سے بیگم رحیل شریف نے پوچھا کہ بھی میاں صاحب کا کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے. تو 2-3 خبریں آنے سے لگتا ہے کہ جیسے کہ بڑے گڈی خوشگوار سے تعلقات ہیں. ادھر سے جو ٹی آر چکر تھا جسے کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی کنٹینر میں ہو تو اچھا ہے، اس میں آیا کہ یہ آپ اس کو تو ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ تو کام بنتا دکھائی نہیں دیتا، لیکن فیصلہ تو اکٹھے کریں گے. پہلے پیپلز پارٹی نے اعلان کیا، پھر پی ٹی آئی نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم جناب اب جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، ہم جا رہے ہیں عدالتوں کے پاس، ہم ریفرنس دائر کر رہے ہیں الیکشن کمیشن میں مریم نواز کے خلاف بھی، کیپٹن صفدر کے خلاف بھی، نواز شریف کے خلاف بھی، شہباز شریف کے خلاف بھی، اور ساری شریف فیملی کے خلاف ریفرنس دائر کر رہے ہیں اور ان کو نااہل قرار دیں گے. اور وہ کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، کچھ اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے. گویا انہوں نے جب احتجاج کی راہ اختیار کرنے کی بجائے عدلیہ کی راہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آ رہا ہے کہ ایجیٹیشن ہوگا، اس کے بعد حالات جو جس طرح بھی جا رہے ہوں گے اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے یا کیا جائے گا. لیکن ساری صورتحال جو ہے یہ بتاتی ہے کہ اس وقت تاثرات ایسے ہیں کہ شاید ابھی سمودلی آگے مرحلے طے ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سی باتیں اور بھی طے ہو چکی ہوں، میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ باتیں اگست، ستمبر، اکتوبر میں ہونے کی توقع ہے. 2-3 مہینوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی پازیٹیو نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ جائے. اور اس کے لیے تعلقات کو بہتر ثابت کرنا بہت ضروری بھی ہے اور لازمی بھی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ان سے 2-3 سوالات پوچھے. انہوں نے کہا بھائی دیکھیے ہم حقانی نیٹ ورک کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے خلاف کام نہیں کر رہے. تاثر تو یہ دیا جاتا ہے نا جیسے ایک پاکستانی کی فوج ایک طالبان کے ایک گروہ کو یا لوگوں کو الگ چھوڑ رہی ہے، باقیوں کے خلاف کام کر رہی ہے. ملا منصور کے بارے میں کہا بھی وہ پیس پروسیس میں ہمارے لیے وہ معاون ثابت ہو رہا تھا، آپ نے مار دیا اسے. مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس میں صاف بات کرنی چاہیے کہ ہم اس کے حامی اس لیے تھے کہ وہ میز پہ لے کر آئے تھے اس کو. اب وہ ظاہر ہے کہ جب آپ نے ملا عمر کی
انتقال کا اعلان کر دیا تھا تو ایک راستہ کوئی نہیں تھا. ملا منصور جو تھا وہ اپنے آپ کو ڈسٹینٹ کر رہا تھا تاکہ دوبارہ حاصل کرے اعتماد ان لوگوں کا جو جہادی وہاں لڑ رہے ہیں. تو اس کلچر کے حوالے سے وہ ایک مطلب اس کو سمجھنا چاہیے تھا. پھر انہوں نے کہا نیوکلیئر سپلائر گروپ میں اگر انڈیا کو شامل کریں گے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. تو ساری باتیں انہوں نے دوسری بھی کہیں اور یہ باتیں بھی. تو ایک اچھا ایک تاثر جو ہے اس پورے سینیریو سے جو میں نے 2-3 خبریں اکٹھی بیان کی ہیں اور جس میں نے اپوزیشن کی بھی صورتحال بیان کر دی ہے, یہ نہ سمجھا جائے کہ میں دونوں کو جوڑ رہا ہوں, لیکن ساری خبریں جو ایک کس سے کیا کہتے ہیں کولاج بناتی ہیں وہ مجھے اچھا سا لگا. میں نے اس لیے بیان کر دیا کوئی میلٹنگ پاٹ میں بن کے کوئی ایک شکل بنتی ہے کہ نہیں بنتی, لیکن ایک کولاج سا اچھا بن گیا ہے. مختلف جو امیجز اکٹھے ساتھ رکھ کے دیکھتے ہیں تو اچھا سے لگتا ہے. تو اس لیے میں نے اس کا تذکرہ اس طرح کرنا چاہا. دوسرا جی, کراچی میں امجد صابری کے انتقال پر تاریخ کا کہتے ہیں کہ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا. میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں. پہلے میں کہا کرتا تھا کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا, اب میں کہتا ہوں کیمرے جھوٹ بھی بول دیا کرتے ہیں. لیکن یہ جس جگہ وہ جنازہ تھا اور اس کی طرف اطراف میں جو چیزیں نظر آ رہی تھی مجھے, اور میں جو اتنے سال کراچی میں رہا ہوں, میں اندازہ کر سکتا ہوں کتنے لوگ ہوں گے اور کتنا بڑا مجمع ہوگا اور کتنے بڑے مجمع وہاں اکٹھا ہوا کرتے ہیں. ویسے بھی جلسوں میں جو بڑے جلسے ہیں وہ میرے ذہن میں بالکل حفظ ہیں. سب سے بڑا جلوس اسرار خان کا تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جلسہ جو تھا, کیونکہ وہ الیکشن سے 2 دن پہلے ہونا تھا 77 کے الیکشن کے, وہ جنرل نیازی کا تھا, یہ جس نے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالے. اس وقت تک وہ واپس آیا تو ہیرو تھا. میں نے ایئرپورٹ پہ اسے آتے اس کے نخرے دیکھے سارے, اور وہ دوسری چرنگی میں نازم آباد میں تھا اور ایک اس چرنگی تک بھی لوگ, ادھر بھی لوگ, چاروں طرف لوگ, اور اسٹیج پہ پہنچنا مشکل تھا. ہم جیسے پہنچے وہ ہم ہی جانتے تھے وہ پی این اے کے موومنٹ میں تھا. پھر جلسہ وہ جو اکٹھا مشترکہ اپوزیشن میں کیا, اور ایم کیو ایم کا جلسہ تھا وہ جو مزار قائد کے ساتھ کیا گیا شہر قائدین پر, وہ بہت بڑا جلسہ تھا. تو یہ جلسے میں نے دیکھے ہیں, حالات دیکھے ہیں, لیکن کہتے ہیں یہ جنازہ کراچی کی تاریخ کا بہت بڑا جنازہ تھا. اور بڑے بڑے لوگوں کے جنازے دیکھے ہیں, بڑے بڑے لوگ جو اس معاملے میں شہید ہوئے. حکیم سعید ہیں, ہمارے صلاح الدین صاحب ہیں. اب دیکھیے صلاح الدین صاحب کا نام ہی کہیں نہیں آ رہا. یہ شہداء کی لسٹ کراچی والے جو گناتے ہیں ہمارے چینلز, اس میں اپنے ایک بندے کے نام نہیں گنواتے ہیں کیونکہ وہ اس گروپ پہ مثال کے طور پہ نہیں ہوگا. صلاح الدین صاحب ایڈیٹر تھے بھائی, جسارت کے پہلے رہے, پھر تکبیر کے ایڈیٹر رہے. ہی واز اے نون جرنلسٹ, بہت بڑا صحافی, لڑائی لی جس نے. اب ان کا نام ہی نہیں آتا. حکیم سعید کا نام آتا ہے, جو شکر اللہ کا شکر ہے کہ ایک مرد شریف کا نام تو کم از کم لے لیتے ہیں, لیکن چلیے ان کا نام بھی ہم لے لیتے ہیں, کوئی اور نہیں لیتا جی. تو ایک اب تاثر یہ پھیلا جا رہا ہے کہ جی وہ اس پہ بہت سی, ایک تو خیر میڈیا پر اس کی قوالیاں اور بہت سی چیزیں, بہت سے امیجز آنے شروع ہو گئے ہیں, بہت سی چیزیں جو انٹرویو پہلے لیا وہ بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. لالو کھیت میں جس طرح وہ رہتے تھے اس میں ظاہر ہے کہ وہ کوئی آسان جگہ نہیں ہے, وہاں سے گزرنا جو ہے وہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی. لیکن یہ ہے کہ سبھی نے تعزیت کا اظہار کیا, کہتے ہیں پورا کراچی امڑ آیا تھا. نواز شریف نے 1 کروڑ پہ امداد کا اعلان کیا ان کے لیے جی, اور وہاں کے تمام لوگ بے چین ہیں, گورنر بھی, چیف منسٹر بھی, کور کمانڈر بھی, اور ڈی جی آئی رینجرز بھی, سبھی پولیس کے آئی جی بھی بہت اس میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے وہاں ایک کراچی میں خاص طور پر امریکہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے. ہاں جی. اچھا, امریکہ نے افسوس کا اظہار, ویسے بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو تو اس پہ اظہار کرنا چاہیے, امریکہ کو دہشت گردی کے واقعات پر افسوس کا اظہار کرنا چاہیے, لیکن اس واقعے پہ خاص طور پہ اظہار کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اظہار اس لیے کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی طاقت, کوئی قوت امریکہ کی ساتھ ہے پاکستان میں ریلیجس قوتوں کے, وہ صوفی لوگ ہیں. اور انہوں نے رینڈ کارپوریشن کا ایک سروے تھا جس کے مطابق وہ اب صوفی کو, صوفی کلچر کو, صوفی ٹریڈیشن کو, صوفی ڈانس کو, صوفی میوزک کو, پتہ نہیں کس کی چیزوں کو, تو انہوں نے سوچا کہ امجد صابری تو صوفی اسلام کا ایک بہت بڑا ستون تھا, اس لیے اس کی حمایت کی جائے. تو امریکہ کی اس طرح کوئی بیان سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی, بلکہ ان کی اندر کی نیت جو ہے وہ مجھ سے زیادہ کھل کے سامنے آئی کہ وہ ان کی حمایت تھوڑا کر رہے ہیں, وہ اپنے اس ایجنڈے کی حمایت کر رہے ہیں جو ایجنڈا لے کے وہ ساتھ چلتے ہیں. برا نہ مانے امریکہ کے حامی اور دوست, لیکن مجھے شک گزرا تو بیان کر دیا, کوئی حرج نہیں بیان کرنے میں. اویس شاہ جو چیف جسٹس سجاد حسین شاہ کے بیٹے ہیں, ان کے کچھ پیش رفت ہوئی ہے, 2 موبائل ملے ہیں, 2 موبائل کے نمبر ملے ہیں, موبائل کے نمبر ملے ہیں جو اس کے قریبی جن کو یوز کیا گیا تھا. اب ماڈرن ٹیکنالوجی, سائبر, ہمارا جو
کرائم کو ٹریس کرنے کا سسٹم ہوتا ہے وہ بہت سی بات. اور انہوں نے کہا کہ بلوچ کالونی کے پل تک لے جایا گیا اور وہاں سے گاڑی بدلی گئی. پہلے تو کچھ اور راستہ بتایا جا رہا تھا کہ اواری پہ آخری بار دیکھی گئی. اگر بلوچ کالونی کا پل ہے تو پھر وہ کالا پل سے کیوں نہیں گئے؟ اب مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ساری خبریں کنٹراڈکٹری ہیں. ایک بھی ہو سکتی ہے, آگے سے دوسری گاڑی, اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ہو کے گاڑی بدلی گئی ہو, پھر گاڑی وہ اواری پہ نظر آئی ہو, یا دوسری گاڑی میں لے کے گئے ہیں کہا جاتا ہے. تو میرے خیال میں کچھ یہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جی. آج انٹرنیشنلی جو بڑی خبر ہے وہ شنگھائی کانفرنس تو اپنی جگہ وہ ہے, جہاں ممنون حسین بھی ملے ہیں, مودی بھی ملے ہیں, چینی صدر سے ملے ہیں, وہاں بہت سے پیغامات آئے ہیں, بیانات آئے ہیں, وہ اپنی جگہ ہے. دوسری طرف سپلائر گروپ کا اجلاس ہو رہا ہے, نیوکلیر سپلائر گروپ کا. انڈیا کی وہاں بہت سے لوگوں نے مخالفت کی ہے. انڈیا کا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ مخالفت کر رہے ہیں بہت سے ملک, ایک نہیں کئی ملک مخالفت کر رہے ہیں, برازیل سے لے کر اور بہت سارے ملک ہیں, نیوزی لینڈ ہے. یعنی کہ ان کا خیال ہے کہ انڈیا کا NPT کا ممبر نہیں ہے, شامل کرنا. وہ پاکستان کو نتھی, کچھ پاکستان کو نتھی بھی کر رہے ہیں, جیسے چین کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ اگر اس کو شامل کرنا ہے تو اس کو کیوں نہیں کرو گے؟ اور اگر آپ اس طرح امتیازی سلوک برت کر اس کو شامل کرو گے تو پاکستان کا نیوکلیر پروگرام پھر جس رخ پہ جائے گا وہ پھر آپ سنبھال نہیں پائیں گے. یعنی کہ آپ پاکستان کو کنونس نہیں کر پائیں گے. اب ٹیکنالوجیکلی وہ اتنا ایڈوانس ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی فوجیں اتاریں. اب کوئی مشرف کا دور تھوڑا ہے کہ آپ اتار کے اپنے کہیں جی آپ ہمیں دکھائیں کیا معاملات ہے کیا معاملات نہیں ہے. اس سے مسائل پیدا ہوں گے تو یہ کام. تیسری جو اہم چیز جس کا کل میں نے ذکر کیا تو ہو رہی ہے وہ ریفرینڈم ہے. جی, برطانیہ میں ریفرینڈم ہو رہا ہے جس کو وہ دو لفظوں میں بیان کرتے ہیں, ایک ہے ریمین, ایک ہے لیو. بالکل, ایک چھوڑ دو یورپی یونین, اور ایک ہے کہ اسی میں شامل رہو. اچھا, یورپی یونین بڑے چاؤ سے بنی تھی, بڑے نخروں سے بنی تھی. برطانیہ کے لیے بہت سارے پرابلم ہیں, وہ یورپ کے ساتھ اب طرح کی کنٹراڈکشن کا شکار ہے جی. بڑے ملک ہیں جرمن اور فرانس بھی, ان کی اکانومی بڑی. پھر اس کو برطانیہ کو یہ ہے کہ وہ گورا فائدہ بہت سوچتا ہے اپنا. اس کو نظر آتا ہے کہ وہاں تو یورپی یونین میں تو بہت سے غریب ملک بھی ہیں, ان کی اکانومی کا بوجھ بھی برداشت کرنا پڑے. پھر امیگرنٹ بھی آ رہے ہیں, تو کیا یہ. لیکن برطانیہ میں ایک بڑی رائے عامہ جو سروے آیا تھا اس میں 52 لوگوں نے حمایت کی تھی کہ ہمیں ریمین کے حق میں ووٹ دیا تھا, 48 میں لیو کے حق میں ووٹ دیا تھا. اس وقت تک مختلف آ رہا ہے, کوئی وہ آگے بڑھ رہا ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے. میرا خیال ہے دن کے 12-1 بجے تک جو ہے یہ پاکستانی وقت مطابق یہ نتائج جو ہیں آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ کل وہ رات 9 بجے ختم ہوا تھا, جو پاکستانی وقت مطابق 4 گھنٹے کا فرق ہے آج کل کے, 5 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا فرق ہے. 5 گھنٹے گرین وچ ٹائم ہے, وہ کبھی گرین وچ ٹائم اڈاپٹ کرتے ہیں, کبھی 1 گھنٹے کا فرق ڈالتے ہیں. تو اس لحاظ سے 9 گھنٹے اس کی کاؤنٹنگ میں لگنے تھے, جس کا مطلب تھا کہ صبح 6 مطلب یہ تک 12-1 بجے تک کی شاید رزلٹ جو ہے واضح ہونا شروع ہو جائے. ہم ٹی وی چینلز پہ اس کو دیکھ لیں گے اور اندازہ ہو جائے گا. ٹی وی چینل پہ بعد میں دیکھیں گے, ہمارے یہ جو موبائل ہیں اس سے میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا جو ہے بہت ایکٹیو ہے اور بہت سی خبریں پہنچا دیتا ہے جی. بس یہی خبریں ہیں. ایک خبر مجھے اور بھی اچھی لگی, وہ ہے قطر نے پاکستان کے سپر مشاق طیارے جو ہیں وہ خریدنے کا معاہدہ ہوا ہے اپنے ساتھ. یہ طیارے ہمارے اس میں بنتے ہیں, ہمارے کیا کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس میں میں نے بنتے دیکھے ہیں. ان کا ورژن کس طرح وہ کام کرتے ہیں, فائبر آپٹکس, بہت ان کا کام. ہم اس ٹیکنالوجی میں ہمارا یہ پہلے طیارے ہیں جو ہماری تربیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پہلے صرف مشاق تھے, پھر ہم نے اس کو سپر مشاق اس کو ایڈوانس کیا ہے. یہ طیارے جو ہیں یہ ایک انجن کا طیارہ ہوتا ہے, 2 سیٹوں, تربیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یعنی اس کے لیے آپ تربیت کا کام لے سکتے ہیں اور بہت سے کام لے جا سکتے ہیں. قطر نے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے جی. ہمارے جو تھنڈر جیٹ طیارے ہیں جو ہمارے لیے بڑی پرائڈ کی بات ہے, سری لنکا کے ساتھ کوئی ہمارا معاہدہ ہوا ہے جس کو ہم اوپن نہیں کر رہے, کیونکہ سری لنکا پر بوجھ ہے انڈیا کا, برما کے ساتھ ہو گیا ہے. اگر ہم وہ طیارہ سازی کی صورت میں ہم نے دنیا میں, امریکہ کہاں آسانی سے دنیا کسی کو انٹر ہونے دیتا ہے. وہ تو برما میں تو شاید اس لیے ہو گیا کہ وہاں چین کا انفلوئنس ہے. تو اگر ہم 4-6 ملکوں نے ہمارے ساتھ طیارے خرید دیے تو ہماری ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. ہاں, اسلحہ سازی میں بھی بہت آگے جائیں گے. انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ ان کے طیارے سری لنکا خرید لے. انڈیا کے طیارے چلا کے ان کے چیز نے دیکھا, انہیں کہا کسی کام کے نہیں. پاکستان کے چلا کے دیکھا, انہیں کہا یار یہ تو کمال کی چیز ہے. تو میرا خیال میں اور سستے بھی پڑتے ہیں بڑے ملکوں سے لینے کی جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ معاہدہ بہت سارے ہم اس نئی فیلڈ میں آگے بڑھیں. اسلحہ بیچنے میں ہم بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ پیسہ تو اسی میں آتا ہے. امریکہ بھی تو پیسہ اسی میں کماتا ہے. اصل پیسہ تو جو ہے وہ اسی میں آتا ہے. بس یہ ہیں خبریں جی. ایک یہ ہے کہ آج شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ انڈیا سے تجارت کے تو وہ بھی خلاف ہیں.
اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کسان اتنا پیدا کریں کہ آپ کو انڈیا سے منگوانا نہ پڑے، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ کپاس کی فصل تباہ ہوئی ہے۔ حضور من بات یہ ہے کہ آپ ایسی پلاننگ کریں کہ آپ کو انڈیا سے کچھ نہ منگوانا پڑے۔ پاکستان کی کفالت ہماری زراعت کرتی تھی۔ کوئٹہ کا پیاز محفوظ ہو جاتا تھا جب موسم باقی پیاز ختم ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے کراچی میں کہنا کوئٹہ کا پیاز آنا شروع ہو گیا، اب پنجاب کا آنا شروع ہو گیا، اب سندھ کا آنا شروع، ایک پورے وقفے ہوتے تھے، طے ہوتا تھا ان جگہوں پہ۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کپاس کی فصل کی جگہ گنا کاشت ہو رہا ہے، کپاس کا بیج سمگل ہو کے آ رہا ہے، چاول اور گندم کے بیج آ رہے ہیں، انڈین بیج آ رہے ہیں یہاں، اور اگر سمگل کر کے بیج لائیں گے تو اس کے ساتھ تو وائرس بھی آتے ہیں، وہ اس کے 4 سال کے بعد جب وہ بیج ختم، سب سٹینڈرڈ بیج آ رہے ہیں، سمگل ہو کے چیزیں آ رہی ہیں۔ آپ کی جو پیسٹیسائڈ ہے، جراثیم کچھ دوائیں ہیں، وہ ناکام ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ ان پہ تو توجہ کریں۔ اپنے سائنٹسٹ کو کیوں نہیں، ہمارے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہم نے بیج بنا لیے تھے، پھر اس کو تو ظاہر ہے کہ جب بیج بنا کے یہ تو نہیں آپ کسان کو دے دیتے ہیں، یہ کوئی کارخانہ تو لگا ہوتا ہے، اس پہ بیج ڈیولپ ہو گیا ہے۔ آپ نے ایک چھوٹے رقبے میں تجربہ کیا، ایکلیمیٹائز کیا کہ پاکستان کی آب و ہوا میں چل سکتے ہیں، ٹھیک ہیں بالکل، اس کے بعد ان کو ایک بڑے فارم سے لگایا تاکہ بڑے پیمانے پر ان کو لوگوں میں تقسیم کیا جائے، اگلے سال کے لیے اس سے زیادہ پیمانے پر دیتے ہیں۔ وہ کام آپ کو کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ بس یہی بڑی خبریں تھیں اور بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں۔ جی مزید بھی سیگمنٹ شامل کریں گے، اب ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب۔ ناظرین اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے انسائٹ۔ جی میر صاحب، کون کون سے آرٹیکلز ہیں؟ 2 آرٹیکل پہلے میں سب سے پہلے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے ولفز اینڈ ولف پیکس، بروس ٹائٹل کا آرٹیکل۔ انہوں نے کہا یہ جو حملہ آور کر رہے ہیں نا، لون ولفز، اکیلے کے لیے بھیڑیے جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں، یا ایک گروہ بنا کے چھوٹے چھوٹے جتھوں میں حملہ کرتے ہیں، ولف پیک کہہ لیجیے انہیں، بھیڑیوں کے جتھے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ امریکہ میں جو واقعہ ہوا، آرلینڈو میں ہوا، اور اس سے اور دوسرے واقعہ جو ہیں، اسے غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہمارے ہاں جو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں نہ آنے دو، اگر یہ بات مان لی گئی تو پھر اپنے ملک کے اندر بڑا خطرہ ہے۔ انہیں میکسیکو میں فلاں انوار یہ نام بندے کا ہے، وہ باقاعدہ اس بات کی تبلیغ کرتا رہا ہے، تلقین کرتا رہا کہ اپنے آپ کو تیاری کرو، بم بنانے کے طریقے کیا ہیں، کہ یہ ہیں وہ ہیں۔ یہ سارا رد عمل ہے۔ رد عمل کس بات سے پیدا ہوتا ہے کہ تم ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس پر اسامہ کے بیٹے کا پیغام آیا کہ لون ولف اب اپنے جتھوں میں کام کریں، ایمن الظواہری کا پیغام آیا۔ انہوں نے کہا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو آتی نظر آتی ہیں، اور بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیے مجھے بمبے کا واقعہ جو ہوا تھا، جب بمبے پہ پاکستان نام لگتا ہے، جو بمبے اٹیک ہوئے تھے، چند لوگوں نے پورا ہاسٹیج کر لیا تھا شہر کو۔ انہوں نے کہا داعش نے یہ آئیڈیا وہاں سے لیا ہے اور اس کو اب یورپ میں لے آئے ہیں، اور اس آئیڈیا کے نتیجے کے طور پر یعنی کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ بھیڑیے، ایک اکیلا بھیڑیا یا بھیڑیوں کا ایک گروہ جو ہے آپ بچا سکتا ہے۔ اس لیے آپ اگر اس کے مسلمانوں کو باقی قوم سے الگ کریں گے، کسی گروپ کو، کمیونٹی کو الگ کریں گے، تو اس کا رزلٹ بڑا ٹھیک نہیں ہوا کرتا۔ اور اس پر مسلمان غصے میں ہیں، اور اگر اس طرح کی پابندی لگائی گئی تو اس کی بیک گراؤنڈ موجود ہے کہ وہ خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسرا جی، بروکن پرومس ان افغانستان۔ انہوں نے کہا ویتنام کا پہلے اس نے یاد کیا جی۔ ویتنام میں جب ہمارے فوجی آ رہے تھے، اس وقت کمرے میں بیٹھا ہوئے شخص جو تھا دیوار کو دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے ان امریکیوں کی اتنی مدد کی ہے، میں ان کے لیے یہ کام کرتا رہا ہوں، وہ کام کرتا رہا ہوں، یہ کام کرتا رہا ہوں، جب میں واپس جاؤں، یہ امریکی واپس جا رہے ہیں، جب واپس جائیں گے تو میرے ساتھ کیا بیتے گی۔ ہم نے انہوں نے تنا چھوڑ دیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ افغانستان میں اس تجربے کو ہم نہیں ہونے دیں گے جی۔ پٹراس اور جتنے بھی ان کو جرنیل اب بھی ہیں، پرانے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں بھی افغانستان میں اب ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی مدد کی، کسی نے ٹائپسٹ کے طور پر کی، کسی نے آپ کو فوڈ سپلائی کیا، کسی نے بہت فائدے اٹھائے ہیں، لیکن انہوں نے اس خیال سے اٹھائے ہیں کہ امریکہ ان کا دفاع کرے گا۔ اب امریکہ کانگریس میں یہ قانون 10,000 بندے ہم نے اس لیے لائے تھے جن کی زندگیاں خطرے میں تھیں۔ اب کانگریس یہ قانون پاس کرنا چاہتی ہے کہ نئے آنے والوں کے رستے افغانوں کے روکے جائیں۔ انہوں نے کہا اگر ہم نے یہ قانون پاس کر دیا تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوگا، امریکہ کے لیے خطرناک ہوگا، افغانستان کے ان باشندوں کے لیے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ان کی زندگیاں تو خطرے میں ہوں گی ہی، لیکن اس کے ساتھ اس کا امپیکٹ امریکہ پر بہت خطرناک پڑے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے
کہ ان 2 آرٹیکل میں یہ ایک کہا کیا گیا ہے کہ یہ جو آپ تنہا کرنا چاہتے ہیں مسلمان کمیونٹی کے، اس کے نتائج آپ سمجھنے کیا نکلیں گے، اور آپ چھوڑنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو اب بڑی پڑی ہے، کیوں آئے افغانی اس ملک میں، کیوں آئے سیرین اس ملک میں، اور بھائی افغانستان میں تو لوگوں نے مدد کی آپ کی، ویتنام میں لوگوں نے آپ کی مدد کی تھی، آپ چھوڑ کے چلے آئے، اب پہلے بھی چلے گئے تھے آپ جہاں پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، پاکستان تو اب کی بکت رہا ہے، اب افغانیوں کو افغانستان میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، ان کی زندگیاں کن کے رحم و کرم پہ رہیں گی جی۔ تو بہرحال ان آرٹیکل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں 2 آرٹیکل ایسے ہیں جی جو حیران کن حد تک ایک خاص بات کہتے ہیں، خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے والے قسم کے آرٹیکل ہیں۔ ایک تو اظہار الحق کا ہے جی، چاند سمجھے تھے جسے ابر کا ٹکڑا نکلا، اس پہ انہوں نے اصل بات جو کہی ہے کہ ہم بابوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، روحانی شخصیت کے پاس جاتے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آگے کیا ہوگا، کیا حالات ہوں گے، ہم فال نکالتے ہیں، انہوں نے کہا دیوان حافظ سے فال نکالتے تھے، دیوان غالب سے نکال لو، اور دیوان غالب کی فائل کا انہوں نے کچھ 1-2 شعر بھی نکال دیے۔ انہوں نے کہا لیکن کہ ہماری مشرف جب آیا تھا، بقول ان کے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، بقول ان کے کہتا ہوں یہ مت ہے، کچھ 4-6 جگہ مٹھائیاں بٹ گئی ہوں گی، اتنی لمبی چوڑی مٹھائیاں بٹتی ہم نے نہیں دیکھی، جیسے بہت سی چیزیں آتی ہیں مت کے طور پر چلتی رہتی ہیں۔ تو میں اور دوسری مثال نہیں دینا چاہتا، اور مثال مجھے اور بھی اس کو ذہن میں آ رہی میں دینا نہیں چاہتا جی۔ انہوں نے کہا اس نے آگے اچھے کام بھی کیے، پبلسر کمیشن بنایا، یہ کیا وہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ پبلسر کمیشن پبلسر کمیشن جو تھا اس کو اختیار دیا کہ ساری اپائنٹمنٹ اس کے تحت ہوں گی۔ جمالی وزیر اعظم بنے، اس نے واپس کہا سیاستدان کریں گے، اور یہ بھی کہہ رہی ہے زرعی اصلاحات کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی، اور آہستہ آہستہ یہ حالت ہو گئی کہ پھر ہمیں اس سے بھی بدزنی پیدا ہو گئی مشرف سے، ہم اسے مسیحا سمجھے تھے، یہ سمجھے ہوں گے، اور نتیجہ اس کے کیا نکلا۔ اور پھر افتخار چودھری آئے، اس کے کارواں میں پوری قوم شریک ہو گئی، اعتزاز حسین اسٹیئرنگ پہ بیٹھ گئے، اور ہم گئے کہ عدلیہ کی بحالی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم نے اس سے کرنا ہے، ایک نیا ستارہ طلوع ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ میں تو یہ کہتا تھا اس زمانے میں بھی کہ بھائی خلا نہیں رہا کرتا، آپ بے نظیر کو، نواز شریف کو ملک سے باہر بھیج دیا اور سمجھا کہ ملک سب کچھ خالی ہے، یہاں آپ کون میرا مقابلہ کرے گا، خلا نہیں پیدا ہوا کرتا۔ اللہ نے کہا چل یہ افتخار چودھری سے کام لے لیتے ہیں، انہوں نے افتخار چودھری کہنا، پھر ورسلان کا قصہ آیا، یہ آیا وہ آیا، ہم بڑے مایوس ہوئے ویسے جیسے ہوتے ہیں۔ پھر عمران آئے، کہتے ہم جیسے اہم کو نے پھر شروع ہو گیا جی، ساتھ دینا شروع کر دیا۔ یہ عمران کی حامی آخری فقہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے حق میں کالم لکھے ہیں، اب مجھے بچائیے گا، عمران کے حامی میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا، سوات میں آپریشن کی حمایت کر دی، مخالفت کی انہوں نے، طالبان کی کہا کہ دفتر کھولیں گے، شرمندہ سے بھی رہے، اور اب وہ کنٹینر پر اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں جو کرپشن کے گویا بابا آدم ہیں۔ تو وہ کیا کرنا اب کہتے ہیں جرگہ سسٹم کی حمایت کر رہے ہیں وہاں، اور یہ جس کے تحت بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ اور سب سے آخر میں کہ انہوں نے یہ جو سمیع الحق کے مدرسے کو 30 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے، یہ کس چکر میں کیا ہے، کہنا اس سے مجھے اب اس سے بھی مایوسی ہوگی۔ اچھا اسی پہ مایوسی ہمارے ہارون رشید صاحب کو ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ مدرسہ جس کی آپ ذکر کر اور بھی باتیں کی انہوں نے، لیکن اس مدرسہ اس سے جوڑتے ہوئے میں کہتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں، ابے یہ 46 میں تو بنا تھا پاکستان کی مخالفت کے لیے، اور انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، اور کہتے ہیں آپ پوچھتے ہو غفار خان اور ولی خان اور اجمل خٹک جہاں کیا کرنے گئے تھے، ارے بھائی یہ سمجھ نہیں آیا اس لیے گئے تھے کہ یہ کانگریس کے ساتھ تھے، تو یہ کانگریسی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے، تو آپ اس کی امداد کیوں دے رہے ہیں، آپ قائد اعظم کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں نا، یعنی سمیع الحق وغیرہ سارے لوگ انہوں نے کہا کہ یہ فضل الرحمان سب ایک ہیں بھائی، دیوبند جو ہیں 2 چیزوں کا نام ہے۔ پھر انہوں نے دارا شکوہ کا بھی قصہ، ان کے ایک طالبی توپچی تھے، اس کے انہوں نے کہا جہاں دارا شکوہ کو کہا جاتا ہے صوفی ہے فلاں ہے، وہاں جتنی منافقت اور ریاکاری اس کے ہاتھ تھی، اس کی شخصیت بھی اس میں سے نکل، اس نے جو بیان کیا اس یورپین نے تو اپنے انداز میں کر دیا نا، اندر سے پتہ چلتا ہے بندہ کیا تھا۔ اورنگزیب کے بارے میں، عالمگیر کے بارے میں اقبال نے کہا ترکش مارا خدنگ آخری، میری ترکش کا آخری تیر تھا جو چلا دیا گیا، اور چلا دیا گیا تو میں کہتا ہوں ساتھ ترکش مارا خدنگ آخری۔ تو بہرحال اس نے دارا شکوہ کی کہانی، عالمگیر کی کہانی، اقبال کے اقبال اور قائد اعظم کو ساری جوڑ کے کہا کہ کوڑا کھٹک کو پیسے کیوں دیے ہیں جی، اور یہ پیسے دینا جو ہے یہ بڑا ان کو انہوں نے کہا 2 شکلیں ہوا کرتی ہیں، جس طرح مثال کے طور پر ایم کیو ایم کی ایک سیاسی قوت ہے، ایک جو ہے وہ دہشت گردی کی قوت ہے، اس طرح دیوبند کی ایک سیاسی قوت تھی، ایک مذہبی قوت تھی۔ مذہبی طور پر وہ حنفی ہیں، جس طرح بریلی کے لوگ حنفی ہیں، بریلی دیوبند میں فرق نہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ باچا خان وغیرہ جو جس دیوبند میں گئے تھے یہ سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی کام کرتے ہیں اور کانگریسی لوگ ہیں۔
اور اچھا ہارون پہلی بار نہیں, اکثر اوقات یہ لکھتے رہتے ہیں ان کے خلاف, دیوبند کی فکر کے, سیاسی فکر کے خلاف, یعنی کہ مذہبی فکر کے خلاف نہیں, سیاسی فکر کے خلاف لکھتے رہتے ہیں. آج جی اوریہ مقبول جان نے بڑا ایک پروڈکٹ کے نام سے کالم لکھا, اور بڑا مزے کا کالم لکھا ہے. انہوں نے کہا بھائی ڈرامہ, میں ڈرامہ لکھتا ہوں 25 سال تک پی ٹی وی کے لیے. اسکرپٹ کیسے بنتا ہے, کیسے دکھایا جاتا ہے, کیا چیزیں ڈالی جاتی ہے, بیٹی بغاوت کرتی ہے باپ سے تو کیسے دکھایا جاتا ہے کہ پھر وہ بیٹی جو ہے وہ زندگی میں کامیاب ہو کے ہیروئن بن جاتی ہے. باپ نے مخالفت کی تھی, وہ اس لیے اس کو ہیروئن بنانا ہے کہ باپ کو چھوٹا دکھانا ہے. پھر آخر دکھا دیا جاتا ہے کہ باپ بہت برے حالوں میں رہ رہا تھا, آخر اس بیٹی کے دوست آئے اور جہاں وہ خود آ کے انہوں نے گھر کو ٹھیک سنبھالا. اس بہت شادی شدہ عورت, آج کل شادی شدہ عورت کا عشق دکھایا جاتا ہے, مرد کا عشق دکھایا جاتا ہے, شادی شدہ مرد اور عورت کا عشق دکھایا جاتا ہے. یہ کیوں دکھایا؟ اصل بغاوت کر رہے ہو. اور اسکرپٹ رائٹر کے ساتھ مل کر ہم مل کر, ڈائریکٹر پروڈیوسر مل کر, جو ہم کیمرہ کیسے استعمال کرنا ہے, عورت کو کیسے دکھانا ہے, اس کے کس اینگل کو دکھانا ہے. وہ اپنے بچے کی موت پہ رو رہی ہے تو اس روتے ہوئے اس کے اعضاء کو کس طرح نمایاں کرنا ہے, اس کی انہیں مثالیں دی ہیں. منیزہ ہاشمی تک نے, انہوں نے فیض کی بیٹی منیزہ تک نے اپنے کیمرہ مینوں کو روکا تھا کہ اس اینگل سے کسی لڑکی کی, عورت کی تصویر نہ لو. انہوں نے کہا یہ سارا کام ایک کھیل ہے, ایک کارپوریٹ سیکٹر جو کر رہا ہے اور کیا جاتا ہے, جن سے بازاری بنا دیا ہے انہوں نے عورت کو, اور ساری چیزیں جو ہے نا فیملی سٹرکچر کو توڑنا چاہتے ہیں. یہ پروڈکٹ ہے اس معاشرے کی جس کو لے کر آپ چاہتے ہیں کہ کیا ہے کہ باتھ روم سے نکل کر کوئی لڑکی جو ہے وہ تولیہ لپیٹے ہوئے اپنے بھائی بہن کے سامنے آ جائے, آپ عجیب سین دکھائے جاتے ہیں. اور ایک بار مجھے اس زمانے میں جنون سوار ہو گیا, کچھ ہو گیا, کچھ سال 2 سال میں نے فلموں پہ جو بنتی تھی پاکستان میں تب سے شروع کر دیے, بڑے چیخم داڑ مچی اس پر, تب سے شروع کر دیا. تو اس کو میں نے کہا جی کہ ویسے تو مغرب کے معاشرے میں کسی کے بیڈ روم میں جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا, لیکن ہمارے کیمرہ مین کا جو کیمرہ ہے وہ کوئی اس فلم میں 14 بار جو ہے باتھ روم تک میں گیا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ پورٹری کرنا چاہتے ہیں, لیکن عام معاشرے آپ کچھ ٹیبوز توڑنا چاہتے ہیں, تو یہ ٹیبوز توڑے جاتے ہیں. آج ایک بات اور بھی اس نے کلدیپ نیر نے لکھی ہے جی, گجرات ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ وہاں احسان جعفری جو تھے وہ گجرات کے واقعات کے بعد مشت ہجوم نے مار دیا. تو انہوں نے کہا جی ہجوم نے اس لیے مارا تھا کہ انہوں نے ان پہ فائر کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے فون کیا جب وہ گرا ہوا تھا, مجھے گھیر لیا گیا, مجھے بچاؤ. میں نے وزارت داخلہ کو کہا, دوبارہ پھر فون کیا گیا, پھر میں نے کہا کہ کرو, کہنا میں ان کو بچا نہیں سکا. اور اب یہ فیصلہ آ گیا کورٹ کا, انہوں نے کہا کورٹ کیا کرے, وہی فیصلہ کرے گا جو پولیس نے مقدمہ بنایا ہوا ہے. اور اب تو جج بھی جو ہے متعصب ہو گئے. اور اگر آپ اقلیتوں کے ساتھ, جہاں بھی وہ مسئلہ وہ امریکہ جو آپ اقلیتوں کے ساتھ سلوک کریں گے, انہوں نے کہا سچل رپورٹ, جسٹس سچل کی رپورٹ ہے, اس میں کہا کہ دلتوں سے, چوتوں سے زیادہ برا سلوک کر رہے ہیں آپ مسلمانوں کے ساتھ. اور حالانکہ آئین جب بنایا تھا تو اس میں 2 شرطیں, ایک تو سیکولر ہوگا, دوسرا یہ تھا کہ پارلیمانی اور صدارتی جب بندے کو بھیجا ایک کو کہ جا کے پتہ کر کے آؤ پورے یورپ سے, انہوں نے کہا جی کہ صدارتی اچھا ہے, لیکن نہرو نے چونکہ کیمبرج کا اور ہیرو کا پڑھا ہوا تھا, اس لیے ہیرو ان کے 2 بڑے اسکول ہیں, ایٹن اینڈ ہیرو, یہ گنے جاتے تھے جیسے ہمارے ایچیسن اور گرامر اسکول وغیرہ گنے جاتے ہیں. تو اس طرح کے اسکول تھے جس پہ نوابوں کے بچے ہی پڑھا کرتے تھے. تو وہ اس کو پارلیمانی نظام زیادہ سوٹ کیا تو اس نے اس کو کیا. 2 باتیں ہم نے طے کر لی ہیں. اب پھر بھی اس کے باوجود بھی وہاں جو ہے ہم جا نہیں سکے آگے. بس یہی آج کی ہے فادر آف دا ماڈرن پاکستان میڈیا, یہ اجاز امین نے لکھا ہے جی کہ ہمارا میڈیا جو ہے آزاد کیا ہے مشرف نے, ہمیں ہر سال جا کے سلوٹ کرنا چاہیے. تنخواہیں بہتر ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے پہلے یہ رواج نہیں تھا, پہلے میڈیا ہوتا ہی نہیں تھا, صرف پریس ہوتا تھا, اور پریس سے مطلب پرنٹ میڈیا تھا. اب یہ جو الیکٹرانک میڈیا آیا اس سے ذرا بدل گیا ہے. یہ انہیں خاص انداز میں لکھا ہے. اب میں اس کو کیوں بیان کروں کہ مشرف نے کیوں کیا تھا. مشرف کی امریکن کے ساتھ ایک ہی ایگریمنٹ ہوا تھا کہ میڈیا کو آپ آزاد کرو, باقی جو چاہے کرتے رہو. اور پھر امریکیوں نے میڈیا سے وہی کام لیا جو وہ جمہوری زمانے میں ڈکٹیٹروں کو ہٹانے کے لیے, جو ایک کسی حکمران کو ہٹانے کے لیے لیا کرتے ہیں. مشرف کو جب ہٹانے کی ضرورت نظر آئی تو میڈیا کے زور سے ہٹا دیا گیا. اللہ خیر صلی اللہ. یہ منطق, یہ میں بڑی اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ امریکہ اور مشرف کے درمیان تھی. اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ امریکہ نے یہ کیوں انڈرسٹینڈنگ کی ہے, وہ جا کے اب سمجھ آئیے. ٹھیک ہے, فی الحال وقت ہوا ناظرین ایک بریک کا, آخری سیگمنٹ کی طرف جائیں گے, انالیسز بھی لیں گے ہماری ٹاپ سٹوریز کے حوالے سے. تو چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनपुट। और आज टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, PMLN के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं और एनालिस्ट भी हैं। और दूसरे जो एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ताहिर साहब हैं। हैंड ओवर टू यू मीर साहब। जी, हमारे साथ जनरल साहब भी मौजूद हैं और जनरल साहब माशाल्लाह इस मामला पे सियासी भी और जो इसके पहलू होते हैं अच्छे था। मसला ऐसा था जिस पे मैं उनसे बात करना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब, हमारे जो ISPR का एक लहजा रहा है पिछले दिनों से, कुछ ऐसे लोगों को ने तासुर पैदा किया, कुछ सियासतदानों ने, जैसे कि फ़ौज और सिविल में कोई दूरी है। लेकिन जर्मन में जाकर जब उनसे खुला पूछा गया तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक बयान दिया जिसमें यह कहा गया कि कोई हमारे सिविल और फौजी क़यादत में कोई दूरी नहीं है, मुशावरत भी करते हैं और हम जमहूरियत की मजबूती के लिए फ़ौज काम कर रही है। और दूसरी खबरें भी साथ वैसे आ गई हैं, बरसपीर तस्करा जनरल रहील साहब ने उन्हें फ़ोन भी किया है, गुलदस्ता भी भेजा है, यहाँ मरीम नवाज़ से भी बेगम रहील शरीफ ने बात की है। तो ऐसे लगता है कि जैसे बड़ी एक खुशगवार सी फ़ज़ा पैदा होती दिखाई देती है। जो कुछ लोगों ने तासुर दिया हुआ था शायद ये फ़ज़ा ऐसी नहीं है। क्या क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले में? देखें मीर साहब, पाकिस्तान में जो स्पेकुलेशन होती है ना, उसकी वजह एक तो पाकिस्तान की तारीख है सिविल मिलिट्री की और माजी में जो कुछ होता रहा है इसकी वजह से। फिर इसको जो सियासी लोग हैं जब वो अपने सियासी हरीफों को सियासी मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते तो फिर वो इन चीजों का सहारा लेते हैं और इस तरह स्पेकुलेट करते हैं जहां पब्लिक फिर कंफ्यूज भी हो जाती है कि शायद हो। बेसिकली देखिए, सोचना ये है, आपका प्रोफेशन जो है वो जर्नलिज्म है, मैं एक रिटायर्ड आर्मी का बंदा हूं, अभी मेरा प्रोफेशन पॉलिटिक्स है, कोई बिजनेस पैदा है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारी पहचान पाकिस्तान है। एक फौजी हो, एक गैर फौजी हो, ये हो। मैंने चूंकि तकरीबन 35 to 40 इयर्स वहां सर्विस की है, विद ऑल ऑनेस्टी मैं आपको बताता हूं कि बखुदा वहां बैठ के भी यही पिक्चर नजर आती है कि मुल्क की फलाह कैसे हो। और देयर इज नो क्वेश्चन कहीं ये जो कुछ लोगों ने गलत फैसले किए और मुल्क ने सफर किया, अभी पिछले 8 सालों से जो ये एक जमहूरी सिस्टम चला हुआ है, आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। और बाजवा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब भी हुकूमत को जरूरत पड़ी अफवाज की, मसलन ज़रबे अज़्म में आपने देखा कि सिक्योरिटी सिचुएशन को, जहां कनेक्टिविटी के अंदर मसलन जो आपके फाटक एरियाज में उसके अंदर 214 प्रोजेक्ट्स हैं, क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स, यानी लोगों के लिए डेवलपमेंट, स्कूल्स बनाने हैं, वाटर पॉइंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। इसी तरह ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की कनेक्टिविटी है। फिर ये कुदरती आफतों का उन्होंने जिक्र किया, जलजला आता है, सैलाब हैं, वहां लबैक है अफवाज पाकिस्तान, और क्यों ना हो, आफ्टर ऑल हम एक कुंबे के मेंबर हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी बरवक्त चीज है और इसको जितना भी अप्रिशिएट किए जाए इतना कम है। हमें सिर्फ ये देखना है सियासी लोगों को कि हम लोगों को गुमराह ना करें। हम एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं, जो हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर है, कोई भी फरिश्ता नहीं है। माजी में लोगों ने गलतियां की हैं, अब भी है, ये हमारी हुकूमत के अंदर गलतियां हो रही होंगी और आइंदा भी लोग इस तरह की फेलिंग्स होती रहेगी। इनको दूर करने के लिए पार्लियामेंट के फ्लोर्स हैं जहां खड़े होके आईनी तरीके के साथ रोका जाए। मुझे याद है, मैं GHQ में एक ये जो यौम शोहदा अटेंड किया था 2 साल पहले, तो उसके अंदर भी रहील शरीफ साहब ने कहा था कि आइन की पासदारी और जमहूरियत की मजबूती के अंदर पाकिस्तान की बका है। तो आई थिंक फौजी चीफ तो आते जाते रहते हैं, वजीर आजम भी आते जाते रहते हैं, हुकूमतें भी आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें इन चैलेंजेस का मुकाबला करना है पाकिस्तान के, जो इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं, और बड़े सीरियस ये चैलेंजेस हैं। और उनका तकाजा ये है कि हम मुत्तहिद होके इनका मुकाबला करें और अपनी जातियात, अपनी जाती पॉलिटिक्स, अपने मफादात को बालाए ताक रख के हम मुल्क के मफाद और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए काम करें। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी खुशाइंद इंडिकेशन है, मेरे लिए सरप्राइज बिल्कुल नहीं है। ठीक बात है। ताहिर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनरल साहब ने एक बात की, एक नुक्ता मैं और आपके लिए उसमें ऐड करना चाहता हूं कि अपोजिशन का लहजा भी कुछ बदला है। अब वो सड़कों पर निकलने की बजाय इलेक्शन कमीशन के पास कोर्ट में जाने का ऑप्शन लगता है अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है पाकिस्तान की सूरत हाल कोई बेहतर होती दिखाई दे रही है? देखिए,
دیکھیں میرے صاحب میری اوپینین اس معاملے میں بالکل مختلف ہے. جنرل صاحب نے جیسے شروع میں کہا تھا اس حصے سے میں بالکل متفق ہوں کہ ہمارے یہاں اسپیکولیشن ضرور ہوتی ہے اور اس اسپیکولیشن کی انہوں نے تاریخ بتائی ہے. جنرل پرویز مشرف صاحب نے 99 میں جو رول پلے کیا تھا اس سے ذرا پہلے جائے تو جو آخری وزٹ تھا نواز شریف صاحب کا وہ اسکردو کا تھا اور وہاں پر نواز شریف صاحب اور پرویز مشرف صاحب ایک دوسرے کو جو ہے وہ پرانے گانے سناتے رہے ہیں جھیل میں سفر کے دوران اور اپنا وہ جو مشہور پسٹل ان کا تھا وہ انہوں نے نواز شریف کو دکھایا تھا اور اس طرح کا یارانہ جو ہے نا وہ اس طرح سے ظاہر ہوا تھا. تو پاکستانی افواہوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکثر سچ نکلتی ہے اور اس کی تاریخ ہے اور یہ جو ابھی کا جو دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں اس دور کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اختلافات کی پوری تاریخ ہے. اب جو ہے یہ جو فوجی ترجمان جس ریفرنس سے آپ نے بات کی ہے فوجی ترجمان کا جو بیان ہے آپ مجھے بتائیں اس انٹرویو میں وہ کیا کہیں. اور جنرل پرویز مشرف نے جب 12 اکتوبر 1999 کو جو ہے وہ جو سافٹ ریویو کرنے کیا اور پھر بعد میں جو پورا معاملہ بنا اس میں کیا ہوا تھا اس میں انہوں نے جو پہلی اسپیچ کی تھی وہ اسپیچ بھی جمہوریت کے حق میں تھی. 7 پوائنٹس انہوں نے دیے تھے اور جو ہے وہ مارشل لا لگاتے ہوئے بھی مطلب مذاکرہ خیز بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے 7 پوائنٹس کا جو ایجنڈا بنایا تھا کہ اب ہم جمہوریت کی طرف اس طرح سفر کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو جمہوریت کی جو گفتگو ہوتی ہے نا اس میں ہمارے جو فوجی حضرات ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا پرسپشن ہے اور سویلین کا اپنا پرسپشن ہے. نواز شریف صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کی بحالی اور جمہوریت کو خطرہ ہے تو دراصل یہ ان کی حکومت کو خطرہ ہے اور جب فوجی یہ کہتے ہیں تو وہ دراصل ایک نظام کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس گنجائش کم ہے کام کرنے کی. تو یہ تو بہت زیادہ جو ہے نا ٹھیک بات ہے طاہر صاحب. اب مجھے اس میں ایک نقطہ مجھے اچھا پھر بتائیں. دوسرا جو آپ نے نقطہ ایڈ کیا ہے اس حوالے سے میں بتا دوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ عوام کے درمیان سیاسی جماعتیں جا رہی ہے اور یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف جانے کی بات ہوئی ہے یہ ایک قدم بڑھایا ہے انہوں نے اس طرف جانے کے لیے. اور سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کی جماعتیں میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا تھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہوگی کہ وہ نواز شریف صاحب کے خلاف اور مسلم لیگ کے خلاف جو ہے نا وہ حزب اختلاف کی موومنٹ سے الگ نہ ہو. بظاہر یہ ہمیں لگتا ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان ایک مفاہمت پرانی موجود ہے لیکن پیپلز پارٹی کے پاس کھینچنے کے لیے جو رفتیاں ہیں وہ بہت کم ہو گئی ہیں. وہ پنجاب سے بالکل ختم ہو رہی ہے اور اگر حزب اختلاف کی سیاست وہاں شروع ہوئی تو پیپلز پارٹی کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ حزب اختلاف کی سیاست سے خود کو علیحدہ نہ رکھے. اس میں میرے خیال میں کل جو پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا ہے وہ بہت وائٹل ہے اور اس میں جو انہوں نے ڈیسیژن لیے ہیں وہ اس کے پیچھے میرا خیال ہے نہیں ہٹیں گے. اور آج یاسمین راشد پہلا الیکشن کمیشن جا رہی ہے نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس لے کر. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اچھی باتیں ہیں یہ خوبصورت سی باتیں ہیں یہ جو آدرش باتیں ہیں یہ جو آئیڈیلزم کی باتیں ہیں یہ اس کا دور گزر چکا ہے. ٹھوس قسم کی ٹھوس بنیادوں پر انہیں بات کرنی پڑے گی. آپ مجھے بتائیں اچھا میں نے کہا جی طاہر صاحب آپ کی بات درست ہوگی لیکن مشرقہ اڑانے والی نہیں تھی. دیکھیں آپ کے جتنے خیالات ہیں وہ بڑے آرام سے تحمل سے ہم سب سن رہے ہیں لیکن مجھے کچھ اور باتیں بھی نظر آ رہی ہیں جو میں اس وقت کم از کم آن ایئر نہیں کہنا چاہتا. یعنی کہ اس کے پیچھے مجھے جو حکمت عملی نظر آتی ہے وہ اس کا میں اظہار نہیں کرنا چاہتا وہ کسی اور وقت کر لیں گے. لیکن میں اس کے دوسرے حصے پہ آنا چاہتا ہوں. جنرل صاحب یہ دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے خاص طور پر نیوکلیئر سپائر گروپ میں جو کے مسئلے پر ملا منصور کے صاف کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مذاکرات میں شامل تھے اس کا نقصان ہوا ہے یا حقانی نیٹ ورک کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں. تو کیا پاکستان ایک کھل کر ایک بڑے یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ بڑے ڈپلومیٹک انداز میں ہم اس بات کو بیان کر رہے ہیں تو یہ مجھے بھی یہ بات بھی پازیٹیو دکھائی دیتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی دیکھیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر سپلائی گروپ کی بات کی ہے تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے پاکستان کا کہ یہ نیوکلیئر سپلائر گروپ تو آپ نے بنایا تھا انڈیا کے خلاف 1974 میں جب دھماکہ انہوں نے کیا یا جب انہوں نے اپنے کینیڈین ری ایکٹر سے اپنے جو فیسائل مٹیریل ہے اس کو کنورٹ کر کے ادھر کیا تو آپ نے اس کے خلاف کیا. تو آج اگر نان پی ٹی کہ کنٹریز کو شامل کرتے ہیں تو اس کا ایک اصول بین الاقوامی ہونا چاہیے اور اس میں پاکستان بھی اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ کہتا ہے. اور اسی طرح جو ہمارے جو قومی
कौमी सोच है यहाँ کہ मुल्ला नसीब जैसे लोगों पे अटैक करने की बजाय अगर ये उनको पकड़ने की बात होती या उसको अगर मारना ही था तो जब बाहर कहीं और था मारता, पाकिस्तान में मारा गया। और इसी तरह हकानी नेटवर्क भी बेसिकली आपका अपना अफगानिस्तान का ट्राइब है और वो वहाँ ही वो है, तो आप बार हाउस का इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं। ये तो एक कौमी सोच की गमाज बातें हैं जो उन्होंने की हैं और यही हमारे कौम का स्टैंड है। दूसरी जो ताहिर साहब ने शुरू की बात की ना, उससे सिर्फ मैं लिंक ये करना चाहता हूँ, देखिए हम असूली बात ये कर रहे हैं कि आर्मी के एक स्पोक्स पर्सन ने ये बात की है और हम ये कहते हैं कि ये बात ठीक है, लेकिन हम इसको डिनाई नहीं करते कि सूरमा जो हैं गलती करने वाले वो दोनों तरफ पैदा हो सकते हैं। जब एक आदमी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारता है या खुदकुशी करना चाहता है तो उसको रोक कोई नहीं सकता। तो इसलिए वो इंडिविजुअल का डिसीजन होता है, इंस्टीट्यूशन के डिसीजन नहीं होते। इसीलिए खास सियासतदान हो या आपके फौज का कोई जनरल हो, उसकी अपनी कोई एस्पायरेशंस हो या आगे आने की बात हो तो वो गलती करेगा। तो इसलिए हमें मुस्बत साइड ही लेनी है और हमें यही बताना है कौम को कि जो सही रास्ता है वो ये रास्ता है। बाकी जो कानूनी और आईनी रास्ते हैं, इलेक्शन कमीशन की बात है, अदालतों की बात है, नो कॉन्फिडेंस की बात है, वो चलता रहे। बाकी पीपल्स पार्टी का एक अपना एंगल है, क्योंकि वो टोटल स्वीप हो चुके हैं मुल्क से। सिंध में भी वो सिर्फ चंद देहातों के अंदर रह गए हैं, तो इधर तो उनके बड़े बड़े स्टालवर्ट्स जो एक्स प्राइम मिनिस्टर से सारे उनकी इधर से जमानतें जब्त हुई थी तो उन्होंने कोई वे आउट निकालना है। और बाकी भी वो लोग जिनके एक एक सीट है उनके लिए तो ये ना आसमान गिर जाए या पहाड़ फट जाए या कुछ हो जाए ताकि ये हुकूमत हटे। इस शोर शराबे में शायद कोई ऐसा मौका निकल आए। तो कौम को ये सोचना चाहिए कि आपका सी पैक हो रहा है, बैन अवी सतह पे दुश्मन क्या आपका कर रहा है, नेबर क्या हो रहा है, रीजनल पॉलिटिक्स क्या है, बैन अवी क्या है, हमें पाकिस्तान को किधर लेके जाना है और इनकी ओरिएंटेशन क्या है, ये किधर लेके जाना चाहते हैं, इनका मतमा नजर क्या है। फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर को हटाना अगर है तो लोगों को ये सोचना होगा। बाकी ये है कि पॉलिटिक्स में क्या होता है आगे वो देखा जाएगा। अल्लाह ताला करे कि वो कुछ हो जो हमारे मुल्क के मफाद के अंदर हो। हुकूमतों का आना जाना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें अपने सिस्टम के ऊपर, मैं मीर साहब आप बहुत एक मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, मुझे पता, मैं बखुदा ये सोचता हूं कि ये अल्लाह ताला की नेमत है कि आज आपके मुल्क के अंदर इज़हार ख्याल की आजादी है। आज आपके मुल्क के अंदर मैं और आप अपने दिल की खुल के बात कर सकते हैं। अदलिया के ऊपर भी मोरलेस हमारा ईमान है। आपका मीडिया भी बड़ी वो बात कर रहे हैं, पब्लिक भी बड़ी अप्रिशिएट कर रही है। इसके अंदर जो दानिशवर हैं, जो मुहक्किक हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि कौम को सही गाइड करके सही रास्ते के ऊपर लेके जाए। क्योंकि पॉलिटिकल फील्ड हो या मिलिट्री फील्ड हो, इसके अंदर ऐसे लोग आ सकते हैं जो सिर्फ अपनी सोच के ऊपर वक्ती तौर पे फैसला करें और लॉन्ग रन की न सोचे कि इन द कमिंग डेज क्या होगा या तारीख से सबक न सीखे। ठीक बात है। इस माहौल को से फायदा उठाते हुए हमें मीडिया के थ्रू पब्लिक को भी एजुकेट करना है और अपने इन सियासी लोगों को भी बताना है कि सही रास्ता क्या होना चाहिए। ठीक। अच्छा ताहिर साहब, मैं जो सवाल पूछा था दूसरा अभी जनरल साहब से, वो मैं आपसे भी एक और अंदाज में पूछना चाहता हूँ। वो ये कि ये जो बयानात आए हैं ख़ासतौर पे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप पर, हकानी नेटवर्क पर और मुल्ला मंसूर अख्तर पर, पहले ये तासुर था कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो हमारे वज़ीर ख़ारजा, मुशीर ख़ारजा जो भी हैं वो भी अस्करी ज़बान बोल रहे हैं। लेकिन अब जनरल बाजवा साहब ने जो ज़बान इख्तियार की है लगता है बड़ी सफारतकारी की ज़बान है। तो ये एक जो एक क्वालिटेटिव चेंज सी नज़र आती है हमारी ओवरऑल अप्रोच में, ये पॉजिटिव मुझे दिखाई देती है। आप क्या कहते हैं? यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि मसला ये है कि जो गुफ्तगू है और ये जो मौक़िफ़ है ये आलमी सतह पर अपने वक्त पर पेश क्यों नहीं किया जा सका। उसके लिए पाकिस्तान के अंदर मीटिंग शुरू करनी पड़ी। इसके लिए जो है वो सिविलियन जो गवर्नमेंट है उसको अपना जो रोल प्ले करना था, उसके लिए जो है उन्हें तलब करके टीका क्यों लगाना पड़ा। हमारे मुशीर खारजा साहब बर वक्त जांच क्यों नहीं सके इस मामले पर। NSG वाले मामले में जब दुनिया से इंडिया हिमायत हासिल कर रहा था तो पाकिस्तान की लॉबिंग कहाँ थी? हमसे चीन, इसको तो छोड़े ना जी, कहाँ थी? आप बताइए कि ये मौक़िफ़ सफारतकारी जो तो मजमूई तौर पर जो है वो जो सिविलियन गवर्नमेंट का बर वक्त रोल था वो मिसप्लेस था। अब जो है वो ये जो मौक़िफ़ सामने आया ये असल में जाहिर है ये पाकिस्तान का कौमी मौक़िफ़ है। और जब सिविलियन गवर्नमेंट अपनी रोल प्ले करती तो यही बात करती, मगर चूंकि वो बर वक्त नहीं था। आज जब वो सामने आया है तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का कौमी मौक़िफ़ इस मामले पर एक है। सियासी
गवर्नमेंट हो या अस्करी गवर्नमेंट या अस्करी मतलब जो है वो इदारे हो, वो इस मामले में इसी तरह सोचते हैं। एनएसजी के हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ है जो हम मुतवातर बयान कर रहे हैं, उसको बाय करता है चाइना और कुछ और ममालिक भी, और इंडिया को इस मामले में जो है वो अब सुखी करना पड़ रहा है, जैसे कि हमने अपना रोल पाल किया है। तो अच्छी खबर बताई कि आप पाकिस्तान के सिविलियन और फौजी इदारों का मौक़िफ़ एक है, और मेरा ख्याल में हम अब सही रास्ते पर चल पड़े हैं। हमारे फ़ौजी तर्जमान भी एक तरह की सफारतकारी की ज़बान बोल रहे हैं, और हमारे वज़ीर ख़ारजा भी एक तरह का टफ स्टैंड ले रहे हैं। इसको पॉजिटिव भी गिनना चाहिए, सभी एक दूसरे से सीखते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है और ये पॉजिटिव बात है। बहुत शुक्रिया आपका जी। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी सी बात है, एक बहुत ही तफसील से तज्जिया दिया गया तीनों हमारे तज्जिया निकारों की जानिब से। मुझे और मीर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मंडे को दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।